کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، میری ہی پرستش کریں، میری ہی پوجا کریں۔ اصلی مقصد سے جوڑ دیجیے۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے۔ اب ہم جب دیکھیں گے کہ میرے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے، وہ سویا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، تو اب آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اب پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کی فکر آپ کے اوپر، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ تہجد میں پڑے رہیں، سجدوں پہ سجدے ٹھوکتے رہیں، تو آپ کی عبادت بیکار ہے، کیونکہ اب عبادت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس بھوکے پڑوسی کا پیٹ بھرنے کی ضرورت عبادت تھی۔ آپ نے اس عبادت سے منہ موڑا، یہ عبادت کر رہے وہ عبادت۔ اس وقت آپ کو عبادت یہ کرنی تھی کہ اس پڑوسی کا پیٹ پالنا تھا، اپنے گھر میں کھانے میں شوربہ بڑھا کر اس کو پہنچانا تھا، اس کے بچوں کو کھلانا اور پلانا تھا۔ ہم اس عبادت سے نہیں جڑے ہیں میرے بھائیوں۔ جب ہم اس عبادت سے نہیں جڑیں گے تو دنیا میں بدامنی ہوگی۔ آج وہ بھوکا سو گیا، کل آپ کے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، کل آپ کے بیوی بچے بھی بھوکے سو سکتے ہیں۔ اب اسلام کہتا ہے کہ عبادت یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ عبادت یہی نہیں ہے۔ یہاں تو صورتحال ہی دوسری ہے۔ یہ آدمی اتنا زیادہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، پیسے میں، دولت میں۔ ہمیں اپنی پریشانی سے، تکلیف سے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہے۔ ہماری عادت بڑی عجیب ہے، جو کچھ ملا ہم اس کو اکیلے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ ایک گاؤں میں ایک بیل مر گیا اور ایک کتا اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ گاؤں کے دوسرے کتے کو بدبو لگی، وہ بھی آیا، اور گاؤں کے دوسرے کتے اس بیل کو کھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس کتے نے بھونک بھونک کر ان کو بھگا دیا۔ کتنا کھا لے گا یہ کتا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 5 کلو؟ ارے یہاں تو 3 کنٹل پڑا ہوا ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہو